تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ ابن حبان ترغیب الترہیب۔ اوسطاً 4 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعتیں ہیں۔ یہ نماز اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد۔ قرآن پاک میں تہجد کی فضیلت میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور اس نعمت کو لیں گے جسے ان کا رب انہیں دے گا۔ بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے، رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ سورۃ الذاریات آیت 15 تا 18۔ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل قسم کے لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں سلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور قیام اور سجدہ کرتے ہوئے رات بسر کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت 63-64۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم کو چاہیے کہ سلام کو عام کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کو عبادت کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت اپنے خاوند کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ تہجد کی نماز کے اجر و ثواب کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں کہ جن کے اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ کس کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ توبہ کا بہترین وقت۔ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا بہترین وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب بزرگ و برتر پہلے آسمان پر اترتا اور فرماتا ہے کوئی میرے حضور دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ تہجد کا وقت اپنے ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے میں ایک ریسرچ چھپی تھی جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور اسرائیل کی ایک یونیورسٹی 2 جگہوں پر کی گئی تھی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی الیکٹروڈ لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنے ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر سکتا ہے اور ان پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور گر گڑا کر معافی مانگ سکتا ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ اسی قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔
سورہ آل عمران آیت 16-17۔ ہاں، البتہ ایک چیز کا خیال رہے کہ حرام کمائی سے اجتناب ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کمائی اور آمدنی حرام ہو اور اس کی خوراک، مشروب اور لباس حرام کمائی سے آئے ہوں تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ صحیح مسلم۔ تہجد کی نماز اور گریہ زاری تبھی نفع بخش ہو سکتے ہیں جب انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہو اور اس کے گھر میں سب لوگ رزق حلال کماتے ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل کے دور میں جو والدین ساری زندگی حلال کمائی کرنے کے بعد اپنا نوجوان لڑکوں کو ویڈیو فلم سٹورز یا کوئی اور شرعی لحاظ سے حرام بزنس کھول کر دے دیتے ہیں، وہ اپنی تمام زندگی کی کمائی کو جہنم کی آگ میں جھونک دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کی کمائی میں غرق کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر حرام پیشوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے کے طبی فوائد۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے ویسے تو وہ تمام میڈیکل فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہر نماز سے حاصل ہوتے ہیں، مثلا جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کی ورزش، سجدے کی وجہ سے چہرے کے مساموں میں خون کی مزید گردش، انسان کی سینسز میں جمع شدہ بلغم کا اخراج۔ رات کو تنفس کی رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے مکمل طور پر کھل نہ سکنے کی وجہ سے 1/3 ہوا جمع ہوتی ہے، اسے بھی پھیپھڑوں سے نکلنے اور داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ سجدے کی حالت میں دماغ کو زائد خون پہنچتا ہے جو اس کی نشو و نما کے لیے اہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سحر خیزی کے بھی مزید بے شمار فوائد ہیں جو نماز تہجد کے وقت اٹھنے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہ عادت تھی۔ یہ تمہیں خدا سے قریب کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری دور کرتی ہے۔ اس حدیث میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حدیث جس صحابی نے روایت کی ہے یعنی سلمان فارسی، ان کا خود اس حدیث پر اتنا عمل تھا کہ وہ اس حدیث کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، بعض روایات کے مطابق 150 سال اور بعض کے مطابق 250 سال۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 250 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح اٹھنے میں برکت رکھ دے۔ اس میں شک نہیں کہ تہجد کے وقت اٹھنا جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات، پیشاب، پخانہ وغیرہ کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ بصورت دیگر جسم میں رہ کر فساد پیدا کرتے ہیں اور گردوں پر زائد بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ امریکہ کے نامور مفکر، سیاستدان اور سائنسدان بینجامن فرینکلن نے سحر خیزی کے انہی فوائد کے پیش نظر اپنی کتاب میں یہ قول رقم کیا تھا، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، بالدار اور عقل مند بناتا ہے۔ امریکہ کے ڈاکٹر ڈینیل کرپک اور ان کے معاون سائنسدانوں نے امریکن کینسر سوسائٹی کی 6 سالہ تحقیق میں 1 ملین سے زیادہ امریکیوں کے سونے کے معمول اور صحت کے بارے میں سائنسی سروے کیا۔ اس تحقیق میں شامل لوگوں کی عمریں 30 سے 102 سال پر محیط تھی۔ اس تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں، ان کی شرح اموات ان لوگوں کے مقابلے میں جو روزانہ 8 گھنٹے یا اس سے کچھ کم سوتے ہیں 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مزید برآں جو لوگ روزانہ 10 گھنٹے سوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے علاوہ، ان کے مرنے کے امکانات اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے موٹے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے سربراہ سائنسدان ڈاکٹر کرپک نے بتایا، ہمیں روزانہ لازمی 8 گھنٹے سونا ضروری نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ رات کو 7 یا 6 بلکہ 5 گھنٹے سونا بھی صحت کے لیے محفوظ ہے۔ ہمارے جسم کے نظاموں پر مصنوعی روشنی کافی گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ رات کو دیر سے سونا، خصوصاً جب ٹی وی یا کمپیوٹر سے نکلنے والی مصنوعی روشنیوں کے سامنے بیٹھا جائے۔ صبح دیر سے اٹھنا بھی انسان کی صحت پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد انسان کے جسم کے اندر خدا تعالیٰ کی لگائی ہوئی فطری گھڑی جسم کو یہ پیغام دیتی ہے
کہ جسم میں خارج ہونے والے دباؤ کے ہارمون کورٹیسل کی مقدار کم ہو جائے اور اس کے مقابلے میں رات کے اندھیرے میں خارج ہونے والے ہارمون کی مقدار خون میں زیادہ ہو۔ کورٹیسل ہارمون کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کو جلدی بوڑھا کرتا ہے۔ اس کے برعکس میلاٹونن ہارمون جو دماغ کے پائنیل غدود سے خارج ہوتا ہے، نیند لانے میں مدد کرنے کے علاوہ جسم میں مرمت وغیرہ کے عمل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان تیز مصنوعی روشنیوں کے سامنے رات کو بیٹھا رہے اور پھر سورج نکل آنے کے بعد بھی سوتا رہے تو جسم کے اندر ہارمونز کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور جسم کے دباؤ کا مقابلہ کرنے، وزن کم کرنے اور جسم کے عضلات کی مرمت وغیرہ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور انسان کی صحت پر وقت گزرنے کے ساتھ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھنے سے دماغی قوتوں کو بھی تقویت ملتی ہے۔ سن 2000 میں امریکہ کے ایک موقر میڈیکل جریدے جرنل آف امریکن کالج آف ہیلتھ میں ایک تحقیق چھپی جو امریکی ریاست یوٹا کی برگھم ینگ یونیورسٹی کے طالب علموں پر کی گئی۔ یہ ریسرچ جو وہاں کے سال اول کے 184 طلباء و طالبات پر کی گئی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو طالب علم جتنی دیر سے صبح بیدار ہوتے تھے امتحان میں ان کے نمبر اتنے ہی کم آئے تھے۔ امتحانات میں بری کارکردگی اور کم مارکس حاصل کرنے کا انطباق ان طالب علموں پر بھی ہوتا ہے جو ویکینڈ کی صبح کو دیر سے بیدار ہوتے تھے۔ اس کے برخلاف سحر خیزی کی عادت رکھنے والے طالب علموں کی امتحانات میں کارکردگی بہت اچھی تھی۔ اس تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جوزف مرکولا نے کہا کہ ہمارے اعضاء بالخصوص ایڈرینل غدود ہمارے جسم میں مرمت اور تعمیر کا کام رات کے اوائل میں کرتے ہیں اور اس وقت انسان کے لیے سونا مددگار ثابت ہوتا ہے۔